مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق اللہ العظیم۔ اور ہر انسان کو ہم نے اس کے نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیے، پس قیامت کے دن ہم اسے نوشتے کی شکل میں نکال کر پھیلا دیں گے جسے وہ پڑھ لے، اور اس کو کہا جائے گا کہ اپنی کتاب اپنا نام اعمال خود پڑھ لے، اور آج تو اپنی ذات کے لیے حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہو جائے۔ جو شخص ہدایت پر آیا وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پر آیا، اور جو گمراہ ہوا اس کا گمراہ ہونا اس کے ذمہ ہے، اور قیامت کے دن کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاوے گا، اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ پیغمبر اور رسول اس میں مبعوث نہ کر دے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 13، 14 اور 15ویں آیت کریمہ ہے۔ اوپر والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرشموں کو ذکر کیا تھا کہ رات اور دن کی پیدائش، رات اور دن کا آگے پیچھے آنا، اور اس کا کبھی لمبا ہو جانا، کبھی رات کا مختصر ہو جانا، یہ سب ہماری قدرت کے کرشموں میں سے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ صاحب معالم العرفان نے یہ بات بھی نقل کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات دن کی تبدیلی کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح تاریکی، اندھیرا آدمی کے لیے ڈر کا، گھبراہٹ کا سبب بنتا ہے، کہا کہ اسی طرح گناہوں کی بھی ایک ظلمت ہے، گناہوں کی بھی ایک تاریکی ہے جو انسان کے لیے حیرانی اور پریشانی کا ذریعہ بنے گی۔ اور وہ کب بنے گی؟ کہا کہ قیامت کے دن، کہ قیامت کے دن اس کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں پریشانی کا سبب بنے گی، اور قیامت کے دن انسان کو وہی چیز کام آوے گی جو دنیا میں اس نے محنت کر کے کمائی ہے، اپنی آخرت کے اعتبار سے، اپنی مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے اعتبار سے۔ اسی وجہ سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے منظر کو کھینچتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے نام اعمال کو ہم قیامت کے دن اس کی گردن میں لٹکا دیں گے، جس کو بعض حضرات مفسرین یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ جیسے گلے کے اندر ہار پہنایا جاتا ہے، کہا کہ اسی طرح اس کا نام اعمال ہر ایک کا اس کے پاس ہوگا۔ بعض روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب آدمی قیامت کے دن میدان حشر کی طرف چلے گا اور سارے کے سارے انسان میدان حشر کی طرف جمع ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے کہا کہ ایک ہوا نکلے گی، اور اس ہواؤں کے ساتھ اللہ رب العزت سارے انسانوں کے نام اعمال اڑاویں گے، کہ ہر ایک کے نام اعمال اڑیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے نام اعمال اڑائے جائیں گے، عرش کے نیچے سے اڑائے جائیں گے، اور ہر ایک کو اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں پہنچ جاوے گا۔
اس کا نام عمل اس کے ہاتھ میں پہنچا دیا جائے گا۔ اگر نیک ہے، جنتی ہے، تو اس کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بدبخت ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو اس کا نام عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں اس کا نام عمل دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یہ تیرا نام عمل ہے، تو اسے پڑھ لے اور تو اپنی ذات کے لیے کافی ہو جا۔ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ آدمی دنیا کے اندر چاہے پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، قیامت کے دن وہ اپنے نام عمل کو دیکھ کر پڑھ لے گا، اس کو ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہاں پر سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ پڑھ کر خود فیصلہ کر لے گا۔ اس وجہ سے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کو اس کے نام عمل ہم اس کی گردن کے اندر لٹکا دیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا نام عمل اس کے حوالے کر دے گا۔ اور پھر جب اس کی پیشی کا وقت ہوگا، اس کا میزان کے اوپر تولنے کا وقت آئے گا کہ نام عمل تولے جائیں گے، تاکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دفتروں کو کھول دے گا، یعنی اس کی پوری زندگی کا چٹھا جو ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ روایتوں میں ذکر کیا ہے کہ تا حد نگاہ اس کے نام عمل کھول دیے جائیں گے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئے پاوے گا۔ نیکی بھی لکھی ہوگی، برائی بھی لکھی ہوگی، ہر چھوٹی بڑی ساری چیزیں جو ہے وہ لکھی ہوئی گی، بہت ساری چیزیں تو وہ بھول چکا ہوگا، وہ بھی وہاں پر لکھی ہوئی ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذات حساب کتاب کا معاملہ فرمائیں گے۔ لہذا فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کو اس کا نام عمل ہم اس کی گردن کے اندر لٹکا دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لٹکانا اس وجہ سے ہوگا کہ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے کافی ہو جائے، کسی کو یہ نہ لگے کہ اللہ نے مجھ پر ظلم کیا، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، تاکہ ہر ایک کو اس کا نام عمل اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اب اسے پڑھ لے اور پڑھ کر فیصلہ کر دے۔ اسی وجہ سے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم قیامت کے دن اسے کتاب کی شکل میں نکالیں گے اور اس کے سامنے پھیلا دیں گے تاکہ وہ اسے پڑھ لے، تو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے کہ یہ تیرا نام اعمال ہے، تو اسے پڑھ لے۔ اسی وجہ سے دوسری جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ اس کو ذکر کیا کہ کافر لوگ، مشرک لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ قیامت کے دن خوف زدہ ہوں گے، اور ان کے خوف زدہ ہونے کی حالت اس وجہ سے ذکر کی گئی ہے کہ وہ اس ڈر میں ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے نام اعمال میں کیا لکھا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، لہذا ان کا نام اعمال ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور یوں کہیں گے کہ کیا ہو گیا ہماری کتاب کو، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہمارے نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا، سارے کے سارے گناہوں کو شمار کر لیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ تم قیامت کے دن اپنے سارے کے سارے اعمال کو وہاں پر حاضر پاؤ، کہ تمہاری نیکیاں بھی حاضر ہوگی، تمہاری برائیاں بھی حاضر ہوگی۔ لہذا فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم اس دن قیامت کے دن تمہاری کتاب کو نکالیں گے۔ روایتوں میں ذکر کیا ہے کہ 99 دفتر آدمی کے نام اعمال کے کھول دیے جائیں گے، اور یہ سارے کے سارے اس کی نیکیوں سے اور اس کی برائیوں سے دونوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ نیکیوں کو ایک پلے میں جو ہے وہ تولا جائے گا، گناہوں کو ایک پلے میں تولا جائے گا، اور نیکیوں کا پلہ جو ہے وہ جھک جائے گا تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور برائیوں کا پلہ جس کا جھک جائے گا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جیسا کہ روایتوں میں ذکر کیا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرف کا پلہ جھکتا ہے وہ صحیح سمجھا جاتا ہے، کہا کہ میدان حشر میں معاملہ الگ ہوگا، جس طرف کا پلہ اونچا ہوگا وہاں آدمی کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا، یعنی اگر نیکیوں کا پلہ اوپر ہو گیا یعنی اوپر کی طرف چلا گیا اور گناہوں کا پلہ جھک گیا تو اس کے لیے یوں سمجھا جائے گا کہ یہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا گناہوں کا پلہ ہوا میں اڑنے لگا
اور نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ جھک گیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ ناکام ہو جائے گا. یعنی دنیا کے اندر جس طرح سمجھا جاتا ہے اس کا الٹا. دنیا میں یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ جھک گیا تو لہذا سمجھ لو کہ اس میں چیز زیادہ ہے. جیسے پہلے لوگ تول کر چیزوں کو خریدتے تھے تو کہا اس میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک باٹ رکھا جاتا تھا کلو کا 2 کلو کا اور دوسری طرف چیز کو رکھا جاتا تھا جو چیز تول کر دینی ہے تو لہذا دونوں برابر ہیں تو وہ جو تھوڑا سا اس میں ڈالے گا تاکہ یہ والا حصہ جھک جاوے. جب یہ والا حصہ جھک جاوے گا تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس میں چیز زیادہ ہے یہ اب جو ہے وہ سودا برابر ہو گیا. تاکہ قیامت میں اس کا الٹا ہوگا کہ جس طرف کا پلڑا اونچا ہوگا وہ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہوگا. لہذا اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیں گے اور اس کے لیے کہا کہ حساب کتاب ہوگا. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ قیامت کے احوال مختلف ہوں گے. بعض روایتوں میں یوں ذکر کیا ہے کہ پہلے حوض کوثر ہوگی, پھر اس کے بعد میدان حشر ہوگا, پھر اس کے بعد پل صراط ہوگا. اور کبھی یہاں پر یوں ذکر کیا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی میزان عدل قائم کریں گے جہاں بندوں کا حساب کتاب ہوگا. ہر ایک سے حساب لیا جائے گا, ہر ایک کا نام اعمال تولا جائے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کا حساب کتاب ہوگا. جو یہاں کامیاب ہوگا وہ حوض کوثر پر جاوے گا اور وہاں سے پل صراط پر جاوے گا اور پل صراط پر سے جنت میں جاوے گا جیسا کہ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے. لیکن ہر انسان کو اس کے نام اعمال کا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا. اسی لیے ایک روایت میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کے باب میں اور قیامت کے دن حساب کتاب کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ دیکھ عائشہ 3 موقع ایسے ہوں گے کہ وہاں کسی کو کسی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوگی کہ کوئی کسی سے بات نہیں کر سکے گا اور کسی کی مجال بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی سے بات کر سکے. کہا کہ ایک میزان عدل پر یعنی جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اس کا نام اعمال تولا جا رہا ہوگا. کہا کہ وہاں کوئی کسی سے بات نہیں کرے اور کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا کہ جو ہے وہ اس کا نام اعمال نیکیوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاوے یا اس کا نام اعمال جھکتا تول دیا جاوے. کہا کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے فیصلہ کریں گے ویسا ہی فیصلہ ہوگا. تو لہذا ایک موقع ایسا ہوگا میزان عدل کہ جہاں جو ہے میزان قائم کیا جائے گا. روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ جیسا دنیا کے اندر 2 پلے والا میزان ہوتا ہے کہا کہ ایسا ہی میزان ہوگا لیکن اتنا بڑا ہوگا کہ 7 زمین 7 آسمان اس کے ایک پلے میں رکھ دیے جاوے تو بھی جگہ باقی رہے. تاکہ اتنا بڑا میزان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے, فرشتوں کے سامنے, انبیاء علیہم السلام کے سامنے ہر ایک کا نام اعمال تولا جائے. روایتوں میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے سرخ جوڑا ہرا لباس پہناویں گے اور ان کو اتنا بڑا قد عطا فرماویں گے جیسا کہ کھجور کے درخت ہوتے ہیں. کہ کھجور کے درخت کتنے اونچے ہوتے ہیں ایسا قد عطا فرماویں گے. اور آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ہر ایک کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ فرشتے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں, فرشتے کسی کے ساتھ نازیبہ سلوک تو نہیں کر رہے ہیں. کہا آدم علیہ السلام ہر ایک کی نگرانی کر رہے ہوں گے, ہر ایک کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے ایک آدمی کا البدایہ والنہایہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے ایک شخص کا حساب ہوگا اور اس کے حساب کے اندر اس کی برائیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا یعنی اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ جو ہے فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے کہ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام آواز لگاویں گے اور کہیں گے کہ یا احمد یا احمد, اے احمد اے احمد, تیری امت کے ایک فرد کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے اور دیکھ کر اس شخص کی طرف, اس امتی کی طرف دوڑیں گے اور دوڑ کر فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو روکو. فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو روکو. فرشتے کہیں گے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, کہ ہم کو جو جس بات کا حکم دیا ہے ہم ذرا برابر نہ آگے ہٹیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے. اس کے بعد میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے لہذا اس کو تو جہنم میں لے جا کر ہی رہیں گے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے رہ کر
آسمان کی طرف یعنی عرش کی طرف دیکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اللہ رب العزت ان کی درخواست کو قبول کریں گے، اور قبول کرنے کے بعد یہ حکم دیا جائے گا کہ اس کو واپس لاؤ، اور واپس لانے کے بعد اس کے نام اعمال کو دوبارہ چیک کرو، دوبارہ تولو۔ لہذا حضور کی سفارش پر اس کو دوبارہ میزان عدل کے پاس لایا جائے گا اور اس کے نام اعمال کو دوبارہ تولنے کے لیے رکھا جائے گا۔ نیکیاں ایک طرف رکھی جائے گی اور برائیاں ایک طرف رکھی جائے گی۔ اتنے میں حضور علیہ السلام اپنے پاس سے ایک چھوٹا سا پرزہ نکال کر اس کے نیکیوں کے پلے کے اندر رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے اس کے نیکیوں کا پلہ جھک جاوے، اور جب پلہ جھک گیا کہا کہ فرشتے جو ہے وہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ فرشتے بھی حیران ہو جاویں گے کہ یہی آدمی ہے کہ جس کے باب میں ابھی تو جہنم کا فیصلہ ہوا تھا، اب اچانک اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، لہذا وہ تو اللہ کے حکم کے محتاج ہے، لہذا اس کو جنت کی طرف لے جانے لگیں گے۔ اتنے میں وہ آدمی جس کے باب میں یہ معاملہ پیش آیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کہ اے روشن چہرے والے، ذرا یہ تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے اور تو کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماویں گے کہ میں تیرا نبی ہوں اور تو میرا امتی ہے۔ کہا کہ دنیا کے اندر جو تو درود شریف پڑھتا تھا میرے اوپر، کہا کہ وہ میرے پاس پہنچائے جاتے تھے، آج تیرے درود شریف میرے پاس جمع ہے اور تجھے اس کی ضرورت پیش آئی ہے، لہذا میں نے جو پرزہ نکال کر تیری نیکیوں کے اندر رکھا، کہا کہ یہ وہی درود شریف ہے جو دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سفارش کی بنیاد پر تیری مغفرت کر دی اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلی مرتبہ جب اس کا نام اعمال تولا گیا تب آپ سفارش نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس وقت تک کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ جب اس کا فیصلہ ہو گیا، اس کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا گیا، فرشتوں کو راستے میں سے روکا، روک کر واپس لائے اور واپس لا کر اس کا نام اعمال تولا گیا اور پھر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا گیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم قیامت کے دن اس کی کتاب کو نکالیں گے اور پھیلا کر اس کے سامنے رکھ دیں گے کہ جسے وہ پڑھ لے۔ اچھا، آدمی اپنا نام اعمال خود پڑھے گا، دوسرے کا نہیں پڑھ سکتا، چاہے اس کے سامنے کھلا ہوا ہو، سب کچھ دکھائی دیتا ہو، لیکن اس کے باوجود پڑوس والے کا کیا نام اعمال ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کی نیکیاں غالب ہے، اس کی برائیاں غالب ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پردہ فرماویں گے کہ آدمی اپنے پڑوس والے کا نام اعمال نہیں پڑھ سکتا، اپنا پڑھ لے گا، چاہے اس کو پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ جیسا کہ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب دجال آئے گا قیامت کے قریب تو اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا، لیکن جو ایمان والا ہوگا، سچا پکا مومن ہوگا، وہ کافر لفظ پڑھ لے گا، لیکن جو کچا ایمان والا ہوگا، مشرک، یہودی، نصارہ، کہا کہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے کہ اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا۔ ایمان والا پڑھ لے گا اپنے ایمان کی وجہ سے۔ کہا کہ اسی طرح قیامت کے دن آدمی ہر ایک اپنا نام اعمال پڑھ لے گا، لیکن دوسرے کا نام اعمال نہیں پڑھ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اقرأ کتاب، اپنی کتاب پڑھ لے، یعنی اپنا نام اعمال پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور آج تو اپنی ذات کے خلاف حساب لینے کے لیے کافی ہو جائے نا، تو پڑھ لے اور تو ہی فیصلہ کر لے۔ جیسا کہ بسا اوقات ہوتا ہے نا، سامنے والا کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، لے یہ بل ہے، لے یہ چٹھی ہے، یہ لکھا ہوا ہے، لے پڑھ لے اور تو خود ہی فیصلہ کر لے، تو بولے وہ برابر۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسا کریں گے کہ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو خود آج کے دن اپنی ذات کے خلاف حساب لینے کے لیے کافی ہو جا۔ اگر تجھے ایسا لگے کہ میری نیکیاں زیادہ ہے اور میرے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے تو بتلا، اور اگر تجھے ایسا لگے کہ اللہ کے فرشتوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے تو خاموشی کے ساتھ اپنا نام اعمال لے اور اپنا راستہ پکڑ۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جو آدمی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ کہا کہ نیکیاں آدمی کو اپنی ذات کے اعتبار سے کام آوے گی، اور جو برائی کا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے برائی کا راستہ اختیار کرے گا۔ کہ وہاں آدمی کو پتا چلے گا کہ نیکیاں میری ذات کے لیے تھی اور برائیاں بھی میری ذات کے لیے تھی، لہذا اگر میں نیکی کے راستے پہ چلتا تو کامیاب ہوتا اور برائیوں کے راستے سے اپنے آپ کو بچاتا تو بھی کامیاب ہوتا۔ اسی وجہ سے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاؤ۔
آدمی یوں کہے کہ لاؤ میرے ابا کا بوجھ مجھے دے دو، میرے ابا کے گناہ مجھے دے دو، میرے بھائی کے گناہ مجھے دے دو، میری بیوی کے گناہ مجھے دے دو، تو کہا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ اس میں اپنے پیغمبر اور رسول کو نہیں بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان آیتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اس دن کی تیاری اللہ ہم سب کو ابھی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پوری امت کو اس دن رسوائی سے محفوظ فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔